اسے دیوانگی نہ سمجھیے گا. جوانی اس چیز کا نام نہیں ہے جو آج میں نے آپ نے سمجھ لیا. صرف اس میں صرف کرنے کا نام جوانی نہیں ہے. جوانی پتہ کس چیز کا نام ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک سے جا کے پوچھیے, حضرت بایزید بستامی سے پوچھیے, آپ پوچھیے حضرت خواجہ حسن بصری سے. حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ میں امیر تھا, پیسہ میرے پاس پڑا تھا, اور میں کبھی کبھی بصرہ کی گلیوں میں جاتا تھا غریبوں کی مدد کرنے. جوان تھا, خوبصورت بھی تھا. کہتے میں باہر نکلا تو میں نے ایک عورت کو دیکھا انتہائی خوبصورت. بس جب اس کی خوبصورتی میں نے دیکھی تو میں اپنے آپ کو بھول گیا. میں اس کے حسن میں, تجھے حیا نہیں آتی؟ میں نے کہا فَمِمَّن, میں کس سے حیا کروں؟ اس نے کہا فَمَن يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ. یہ قرآن کی آیت ہے. اس عورت نے آگے سے قرآن کی آیت پڑھ کے کہا اس سے حیا کر جو آنکھ کے ٹیڑھے پن کو بھی دیکھتا ہے. اس سے حیا کر جو تیرے آنکھ کے دیکھنے کو بھی دیکھتا ہے. اس سے حیا کر. کہتے بات تو بہت بڑی تھی, لیکن میں چونکہ اس کے حسن پہ فریفتہ ہو گیا تھا, مجھ سے رہا نہ گیا. میں اس کے تانگ میں رہا, اس کے گھر تک پہنچ گیا. جب گھر کے قریب عورت پہنچی, وہ گھر کے قریب عورت پہنچی تو مجھے کہنے لگی تو کیوں مجھ پہ فریفتہ ہو گیا ہے؟ میں نے کہا تیری آنکھیں جھیل جیسی ہیں, اس میں ڈوبنے کو جی جاتا ہے, دل چاہتا ہے آنکھوں دیکھ کو دیکھتا رہوں, آنکھیں بڑی پسند آئی ہیں. تو اس نے کہا رک شاید تیرا مطلوب پورا ہو جائے. کہتے میں رک گیا. وہ عورت گھر گئی. تھوڑی دیر بعد اس کی خادمہ آئی, ایک تشت ہے اس پہ کپڑا دیا ہے. جب میں نے تشت سے کپڑا اٹھا کے دیکھا تو عورت کی آنکھ نکل کے اس تشت میں پڑی گئی اور کاغذ پہ لکھا ہوا تھا. کیا کہنے لگی وہ عورت؟ کہتی ہے مجھے وہ آنکھ نہیں چاہیے جس آنکھ کی وجہ سے ایک مسلمان جہنم میں چلا جائے. مجھے وہ آنکھ نہیں چاہیے. حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں اوپر نیچے سے کانپ گیا, اندر سے تھر تھری مچ گئی, حالت غیر ہو گئی. میں آیا, ساری رات روتا رہا, اللہ سے توبہ کرتا رہا. اے حسن بصری تجھ سے تو وہ عورت اچھی نکلی کہ تو اس کے پیچھے کہاں تک چلا گیا, اس نے تجھے بچانے کے لیے اپنی آنکھ تک قربان کر دی. پھر میں صبح کو جب فجر کی نماز پڑھی تھی بوجھل تھا, میں نے کہا میں نے رب سے تو معافی مانگ, اس سے بھی تو معافی مانگ لوں, اس سے بھی تو معافی مانگ لوں جس نے میری خاطر اپنی آنکھ نکال دی ہے. کہتے میں جب اس کے گھر کے پاس پہنچا تو اس کا جنازہ اٹھ کے جا رہا تھا, اس کا جنازہ جا رہا تھا. میں اس کے جنازے میں شامل ہوا, بڑا رویا, بڑا پریشان, کیا کروں, میں تو اس سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا. کہتے جب رات ہوئی وہی عورت میرے خواب میں آئی, وہی عورت جس کو میں نے دیکھا تھا اور جس نے مجھے کہا تھا اس سے حیا کر جو آنکھ کے دیکھنے کو بھی دیکھتا ہے, جو کوئی نہ بھی دیکھے تو وہ آنکھ کے دیکھنے کو دیکھتا ہے, اس سے حیا کر. میں کہتے ہیں میں نے جب اس کو خواب میں دیکھا, میں نے خواب میں روتے روتے معافی مانگنا شروع کر دی. میں نے توبہ کر دی, مجھے معاف کر دیا. اس نے کہا میں نے تجھے معاف کیا, مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے. میں نے کہا تیرے ساتھ رب نے کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا جو میں تیرے ساتھ کر کے آئی اللہ نے اسی عمل کی برکت سے مجھے جنت عطا فرما دی. کہتے ہیں میں نے خواب میں اسے میں نے کہا مجھے کچھ نصیحتیں کرو. اس عورت کو میں نے کیا کہا, اور یہ سنیے گا پھر نصیحتیں کیا ہیں. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں نے اس عورت کو خواب میں کہا کہ مجھے نصیحت کرو. عورت کیا کہتی ہے؟ کہتی اذا خلوت فاذکر اللہ. حسن بصری جب خلوت میں ہو نا, اکیلا ہو, رات کی تنہائی ہو, کمرے میں تو اکیلا ہو, جب تو کسی جگہ تنہا ہو, اذا خلوت جب تو تنہا ہو, فاذکر اللہ تو اپنے رب کا ذکر کر. حسن بصری میں تجھے نصیحت کر, یہ نہیں جناب رات ہوئی تنہائی ملی تو موبائل سے انٹرنیٹ آن کیا, وہ کچھ دیکھا کہ جو ہم کسی کے سامنے نہیں دیکھ سکتے. فرمایا اذا خلوت فاذکر اللہ, جب تو تنہا ہو تو اللہ کا ذکر کرنا. وَإِذَا صَبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ. اور حسن بصری جب صبح ہو شام ہو اپنے رب سے معافیاں مانگنا, اپنے رب سے معافیاں مانگنا, یہ ہے توبہ. وَتُوبُوا إِلَيْهِ, اور ہر لمحہ اس سے توبہ کرتے رہنا. یہ میری تجھے نصیحت ہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس عورت کی نصیحت پہ میں نے عمل کیا.
जब भी तन्हा होता मैं कुरान खोल के बैठ जाता, जब भी तन्हा होता मैं रब को याद करने बैठ जाता, सुबह होती शाम होती रब से माफिया मांगता, रब से इस्तिग़फ़ार करता। कहते हैं बस उसकी बरकत थी, अल्लाह ने मेरा दिल बदल दिया। और फिर वक्त में अल्लाह ने उस दिखाया, ये करके दिखाया उनके अमल के जरिए कि उस वक्त बसरा में सबसे बड़ा जो वली था उसको दुनिया हजरत ख्वाजा हसन बसरी के नाम से जानती थी। ये तौबा जब बंदा करता है, ये जवान, उनसे मेरा खिताब और उनसे मेरी गुफ्तगू थी। और आपको पता है हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया कि जब कोई जवान सच्ची तौबा करता है ना, सच्ची तौबा, जवान, क्योंकि हड्डियां कंबन, गोडे खड़कन ते उड़ गया लक दे रहा, ओ भाई जब जिस्म जवान दे गया उस वक्त नमाज पढ़ ली, तस्बीह फेंक ली, ये कोई कमाल नहीं है, सवाब है, गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह जिसे तौफीक दे। लेकिन ये कमाल नहीं है, कमाल ये है कि जवान आके मस्जिद में पहले सब पे खड़ा हो, जवान आके मस्जिद में आजान दे रहा हो, वो अपने रब को याद कर रहा हो। मेरे हुजूर फरमाते हैं जब कोई जवान अल्लाह से सच्ची तौबा करता है, रब का अर्श भी खुशी में झूमना शुरू कर देता है, रब का अर्श भी खुशी में झूमना शुरू कर देता है कि इस जवान ने तौबा की है। और फरमाया जो जवान जवानी में तौबा करता है, अल्लाह खुद फरमाता है ए जवान मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, ए जवान मैं, ये जवान, ये है जवानी, और ये है जवानी का मकसद अल्लाह की बारगाह में रोया जाए, गिड़गिड़ाया जाए, उससे इल्तिजा की जाए। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो जवान जवानी में तौबा करे, अल्लाह से ज्यादा उस और कोई, अल्लाह का उससे ज्यादा और कोई महबूब नहीं है। और जो बूढ़ा बुढ़ापे में गुनाह से बाज ना आए, जो बूढ़ा बुढ़ापे में गुनाह से बाज ना आए, अल्लाह के यहाँ उससे ज्यादा नापसंदीदा भी कोई नहीं। तो जवान अगर जवानी में तौबा कर ले, और फिर जब कोई अल्लाह ताला के खौफ से रोता है ना, रोता है और उसकी आंख से आंसू निकलते हैं, फिर वो आंसू उसके गुनाहों की गंदगी को धोते हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दो कतरे कभी रायगा नहीं जाते, जाया नहीं जाते। अर्ज की हुजूर कौन से? फरमाया एक वो कतरा जो खौफे खुदा से इंसान की आंख से बहता है। और इतना भी फरमाया हुजूर ने, फरमाया जिसकी ये जो पलकें हैं ना, आई लैशेज जिन्हें आप कहते हैं, ये पलकें जिसकी अल्लाह के खौफ से बहने वाले आंसू से ये पलकें जिसकी तर हो जाए, और मैं क़यामत के दिन अगर इसे अज़ाब भी दिया जाने लगा ना, तो ये पलक का बाल कहेगा मालिक या मुझे निकाल दे या इसी अज़ाब से बचा दे। लेकिन शर्त वही है, शर्त वही है कि भाई झूठों वाली तौबा ना हो, सच्चों वाली तौबा हो। और मैं मक्खी के सर के बराबर भी अगर किसी की आंख से आंसू निकल आता है, अल्लाह उसकी भी